السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امیر بیگم نے زیورات کی ایک شاندار دکان میں غریب ملازمہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ بیگم نے طعنہ دیا کہ تم جیسی بھیکار نے ساری زندگی محنت کر کے بھی اس دکان کا ایک موتی نہیں خرید سکتی۔ دکان کا مالک غصے سے آیا اور اس نے ملازمہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ملازمہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی ایک پرانی انگوٹھی نکال کر مالک کو دکھائی۔ انگوٹھی پر بنا ہوا نشان دیکھتے ہی مالک کا رنگ اڑ گیا اور اس نے بیگم سے سارا زیور چھین کر اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کا حکم دیا، کیونکہ شہر کے ایک انتہائی پرانے اور خستہ حال محلے کی تنگ اور تاریک گلیوں میں، جہاں دن کے وقت بھی سورج کی روشنی بمشکل پہنچ پاتی تھی، وہاں غربت اور افلاس نے اپنے ڈیرے اتنی مضبوطی سے ڈال رکھے تھے کہ وہاں کے مکینوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی کسی بہت بڑی جنگ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ان کچی اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسا بوسیدہ اور کچا مکان آتا تھا جس کی دیواریں جگہ جگہ سے گر چکی تھیں اور ان پر لگی ہوئی مٹی کی تہیں وقت کے ساتھ ساتھ جھڑتی جا رہی تھیں۔ اس مکان کی چھت پر رکھی ہوئی پرانی لکڑیاں اور ٹین کے ٹکڑے بارش کے موسم میں پانی کو اندر آنے سے روکنے میں بالکل ناکام رہتے تھے۔ اسی دردناک اور تکلیف دہ ماحول میں ایک انتہائی معصوم اور صابر لڑکی نوراں اپنی شدید بیمار اور ضعیف ماں کے ساتھ زندگی کے انتہائی کٹھن اور مشکل دن گزار رہی تھی۔ نوراں کی عمر تو زیادہ نہیں تھی، لیکن حالات کی سختیوں اور غربت کی چکی نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت سمجھدار اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا دکھ اور خاموشی چھائی رہتی تھی جو دیکھنے والوں کو بھی اداس کر دیتی تھی۔ اس کی ماں پچھلے کئی سالوں سے ایک نامعلوم بیماری کا شکار تھی، جس کی وجہ سے وہ سارا دن کھانستی رہتی تھی اور اس کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ نوراں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی ماں کا کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کروا سکے۔ وہ دن رات محنت کرتی اور جو تھوڑے بہت پیسے اسے ملتے وہ ان سے ماں کے لیے سستی دوائیاں اور دال روٹی کا بندوبست کرتی۔ ماں اکثر اپنی کھانسی کے دوران نوراں کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دیتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ بیٹی کبھی بھی ان حالات سے گھبرانا مت، اور نہ ہی کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی کی سچی محنت اور ایمانداری کو ضائع نہیں کرتا۔ نوراں اپنی ماں کی ان باتوں کو اپنے دل میں نقش کر لیتی اور پھر اگلے دن کی مشقت کے لیے خود کو تیار کر لیتی۔ نوراں کی یہ مشقت شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں واقع ایک محل نما کوٹھی میں ہوتی تھی۔ یہ کوٹھی ثریا بیگم نامی ایک انتہائی مغرور، متکبر اور دولت کے نشے میں اندھی عورت کی تھی، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور بے تحاشا دولت موجود تھی، لیکن اس کے دل میں رحم اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ثریا بیگم کا ماننا تھا کہ دنیا کے تمام غریب لوگ صرف اور صرف ان جیسے امیروں کی خدمت کے لیے
پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی عزت یا کوئی مقام نہیں ہے۔ کوٹھی کا ماحول اس قدر پرتعیش تھا کہ وہاں بچھے ہوئے قالینوں پر چلتے ہوئے قدموں کی آواز بھی نہیں آتی تھی، اور دیواروں پر لگی ہوئی قیمتی چیزیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھیں۔ نورہ جب روزانہ صبح و سویرے اپنے اس کچے گھر سے نکل کر اس محل نما کوٹھی میں کام کرنے کے لیے پہنچتی تو اسے وہاں قدم قدم پر ذلت اور حقارت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ثریا بیگم کا رویہ نورہ کے ساتھ کسی انسان جیسا نہیں بلکہ کسی حقیر کیڑے جیسا ہوتا تھا۔ وہ بات بات پر نورہ کو طعنے دیتی، اس کے کپڑوں کا مذاق اڑاتی اور اسے احساس دلاتی کہ وہ ایک دو کوڑی کی لڑکی ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ نورہ سارا دن اس بڑی کوٹھی کے فرش چمکاتی، برتن دھوتی اور صفائیاں کرتی، لیکن اس کی زبان سے کبھی کوئی حرف شکایت نہیں نکلتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو پی جاتی کیونکہ اسے اپنی بیمار ماں کی دوائیوں کے لیے ان پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جب سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ ثریا بیگم کے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ثریا بیگم کو آج شام شہر کی ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب میں شرکت کرنی تھی، جہاں شہر کی تمام امیر اور نامور عورتیں آنے والی تھیں۔ ثریا بیگم چاہتی تھی کہ وہ اس محفل میں سب سے زیادہ خوبصورت اور امیر نظر آئیں۔ ان کے پاس سونے اور ہیروں کے زیورات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کی تجوریوں میں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی ہار موجود تھا، لیکن ان کا دل کسی پرانے زیور کو پہننے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج وہ کوئی ایسا نیا اور نایاب زیور خریدیں جسے دیکھ کر سب عورتوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ انہوں نے فوراً نورہ کو آواز دی اور انتہائی کڑوے اور حقارت بھرے لہجے میں حکم دیا کہ وہ جلدی سے اپنے یہ میلے کچیلے کپڑے درست کرے اور ان کے ساتھ بازار جانے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ انہیں زیورات کی دکان پر جانا ہے اور وہاں کا بھاری سامان اور پرس اٹھانے کے لیے کسی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ نورہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنا پرانا اور جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا دوپٹہ اپنے سر پر اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ وہ ثریا بیگم کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کوٹھی کے بڑے دروازے تک آئی، جہاں ایک انتہائی لمبی اور چمکدار گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ثریا بیگم بڑے شاہانہ انداز میں گاڑی کی پچھلی نرم نشست پر بیٹھ گئیں، جبکہ نورہ کو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بالکل سکڑ کر بیٹھے تاکہ اس کے میلے کپڑوں سے گاڑی کی سیٹ خراب نہ ہو جائے۔ نورہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی اور گاڑی شہر کی چوڑی اور صاف ستھری سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ نورہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کتنا فرق ہے۔ ایک طرف وہ اور اس کی ماں ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو اپنی جھوٹی انا کے لیے لاکھوں روپے لوٹانے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی شہر کے سب سے مشہور اور مہنگے بازار میں داخل ہوئی اور ایک انتہائی عالی شان عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس عمارت کے ماتھے پر بڑے بڑے سنہری حروف میں شاہی جیولرز لکھا ہوا تھا۔ یہ دکان اتنی بڑی اور خوبصورت تھی کہ دور سے ہی اس کی چمک آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ دکان کے باہر مسلح محافظ کھڑے تھے اور اندر سے
ایک انتہائی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ ثریا بیگم گاڑی سے اتریں اور پوری اکڑ اور تکبر کے ساتھ دکان کے بڑے شیشے کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ نورا نے ثریا بیگم کا بھاری بیگ اٹھایا اور سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے دکان میں داخل ہو گئی۔ دکان کے اندر کا منظر کسی بادشاہ کے خزانے سے کم نہیں تھا۔ چاروں طرف شیشے کے انتہائی خوبصورت اور چمکدار الماروں میں خالص سونے اور قیمتی ہیروں کے زیورات سجے ہوئے تھے۔ دکان میں لگی ہوئی تیز روشنیاں ان زیورات کی چمک کو 1000 گنا بڑھا رہی تھیں۔ دکان کا مالک اور مینیجر، جس کا نام سلطان تھا، وہ ثریا بیگم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی خوشامدانہ انداز میں ان کا استقبال کیا۔ سلطان جانتا تھا کہ ثریا بیگم اس شہر کی سب سے امیر عورتوں میں سے ایک ہیں اور ان کی دکان کی بہت پرانی اور بڑی گاہک ہیں۔ سلطان نے فوراً اپنے ملازمین کو اشارہ کیا اور ثریا بیگم کو دکان کے سب سے خاص اور آرام دہ حصے میں بنے ہوئے ایک نرم مخملی صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ نورا خاموشی سے ثریا بیگم کے صوفے کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں زمین پر گڑی تھیں اور وہ خود کو اس چمکدار ماحول میں انتہائی اجنبی اور حقیر محسوس کر رہی تھی۔ ثریا بیگم نے بڑے غرور سے سلطان سے کہا کہ انہیں کوئی ایسا ہار دکھایا جائے جو اس نے آج تک کسی اور کو نہ بیچا ہو اور جو اس دکان کا سب سے مہنگا اور نایاب زیور ہو۔ سلطان نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور اپنے ملازمین کو تجوری سے سب سے خاص زیورات لانے کا حکم دیا۔ یکے بعد دیگرے مخمل کی خوبصورت ٹرے میں سجے ہوئے سونے اور ہیروں کے ہار ثریا بیگم کے سامنے پیش کیے جانے لگے۔ ہر ہار اپنی خوبصورتی اور بناوٹ میں ایک شاہکار تھا، لیکن ثریا بیگم کی ناک پر غصہ دھرا ہوا تھا۔ وہ ہر ہار کو ہاتھ میں لیتیں، اس کا جائزہ لیتیں اور پھر منہ بنا کر اسے واپس ٹرے میں پھینک دیتیں اور کہتیں کہ یہ تو بہت معمولی اور پرانے طرز کا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو میری شخصیت کے مطابق ہو۔ اس پوری کارروائی کے دوران ثریا بیگم بار بار مڑ کر نورا کی طرف دیکھتیں اور انتہائی تضحیک آمیز لہجے میں طنز کرتیں کہ دیکھ لو نورا، یہ ہوتا ہے اصلی سونا اور یہ ہوتی ہے اصلی دولت۔ تم نے تو اپنی پوری غلیظ زندگی میں کبھی پیتل کا کوئی چھلا بھی نہیں پہنا ہوگا۔ تم جیسی غریب اور 2 کوڑی کی لڑکیوں کا مقدر صرف دوسروں کے گھروں کی صفائی کرنا اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنا ہے۔ تم اس چمک دمک کو صرف اپنی ان میلی آنکھوں سے دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں تمہاری اوقات اور تمہاری پہنچ سے بہت دور ہیں۔ نورا یہ تمام کڑوی اور زہریلی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر خون کے آنسوں رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے کناروں پر آنسوں جمع ہو رہے تھے، لیکن اس نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زبان پر خاموشی کی مہر لگائے رکھی اور ایک حرف بھی نہیں بولی۔ سلطان جب ثریا بیگم کی ان نخروں اور فرمائشوں سے پریشان ہونے لگا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس دکان کا وہ سب سے نایاب اور بیش قیمت ہار نکالے گا جو اس نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے خود جا کر اپنی خاص تجوری کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کی ایک انتہائی خوبصورت مخملی ڈبی نکالی۔ جب سلطان نے ثریا بیگم کے سامنے لا کر وہ ڈبی کھولی تو اس کے اندر موجود ہار کی چمک اور اس کی تراش خراش دیکھ کر
ثریا بیگم کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ہار واقعی ایک شاہکار تھا۔ وہ خالص سونے سے بنا تھا اور اس کے درمیان میں ایک انتہائی بڑا اور نایاب سرخ ہیرا جڑا ہوا تھا، جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سفید موتیوں کی انتہائی خوبصورت اور باریک لڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ثریا بیگم کے چہرے پر ایک لالچی مسکراہٹ ابھر آئی اور انہیں وہ ہار ایک ہی نظر میں پسند آ گیا۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ یہ ہار واقعی لاجواب ہے، لیکن میں اسے آئینے میں اپنے گلے پر رکھ کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ مجھ پر کیسا لگے گا۔ یہ کہہ کر ثریا بیگم نے مڑ کر نورہ کو ایک انتہائی تحکمانہ انداز میں اشارہ کیا اور کہا کہ آگے آؤ اور اس ہار کو اپنے ہاتھوں سے احتیاط سے پکڑ کر میرے گلے کے پیچھے لا کر رکھو تاکہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ سکوں۔ نورہ جو پہلے ہی صبح سے بھوکی تھی اور مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے انتہائی تھک چکی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ اس قدر مہنگی چیز کو چھونے کے خیال سے ہی بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وہ سرخ مخملی ڈبی سلطان کے ہاتھ سے لی اور ہار کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن اس کی بدقسمتی اور حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ دکان کے فرش پر بچھا ہوا وہ انتہائی موٹا اور قیمتی قالین ایک جگہ سے تھوڑا سا مڑا ہوا تھا۔ نورہ جیسے ہی ثریا بیگم کے قریب جانے کے لیے آگے بڑھی تو اس کا پاؤں اس قالین کے مڑے ہوئے حصے میں الجھ گیا۔ چونکہ وہ پہلے ہی جسمانی طور پر انتہائی کمزور اور بھوک سے نڈال تھی، اس لیے وہ اپنا توازن بالکل بھی برقرار نہیں رکھ سکی اور لڑکھڑا کر آگے کی طرف گری۔ اس گرنے کی وجہ سے وہ بیش قیمت اور نایاب ہار جو اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھا، وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور فضا میں لہراتا ہوا سیدھا فرش پر جا گرا۔ ہار فرش پر گرنے کی آواز اتنی زوردار تو نہیں تھی، لیکن وہ آواز اس وقت پوری دکان کے سناٹے کو چیرتی ہوئی سب کے کانوں میں گونجی۔ ہار جیسے ہی فرش پر گرا، اس میں جڑے ہوئے وہ چھوٹے اور قیمتی سفید موتی ٹوٹ کر دکان کے چمکدار فرش پر ادھر ادھر بکھر گئے۔ ہار کے گرتے ہی پوری دکان میں موت جیسا سناٹا اور ایک انتہائی خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ثریا بیگم جو آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، ان کا چہرہ غصے، تکبر اور انتقام کی آگ سے بالکل سرخ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور وہ ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بغیر کوئی بات سنے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری قوت کے ساتھ نورہ کے معصوم اور کمزور چہرے پر ایک انتہائی زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز پوری دکان میں گونجی اور نورہ اس تھپڑ کی شدت سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، لیکن ثریا بیگم کا غصہ اور ان کا تکبر صرف ایک تھپڑ پر ختم ہونے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی انسانیت کی تمام حدیں پار کر چکی تھیں۔ انہوں نے زمین پر گری ہوئی نورہ کے قریب ہو کر انتہائی گھٹیا اور غلیظ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے اس غریب لڑکی کے چہرے پر تھوک دیا اور اتنی زور سے چلائیں کہ ان کی آواز سے دکان کے شیشے بھی لرز گئے۔ انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا کہ تیری یہ مجال اور تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے پسندیدہ اور لاکھوں روپے مالیت کے ہار کو
زمین پر گرا کر توڑ دیا۔ تو ایک 2 کوڑی کی غلیظ اور 5 ملازمہ ہے۔ تیری اوقات کیا ہے جو تو نے اتنی مہنگی چیز کو اپنے منحوس ہاتھوں سے چھوا؟ تو اور تیرے آنے والی 7 نسلیں بھی مل کر اگر ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر محنت کریں تب بھی اس دکان کا ایک چھوٹا سا موتی نہیں خرید سکتی، اور تو نے میرا لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ ثریا بیگم مسلسل بول رہی تھیں اور نوراں کو انتہائی برے القابات سے نواز رہی تھیں۔ نوراں زمین پر پڑی اپنے آنسوں اور اپنا خون صاف کر رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ دکان کا مالک اور مینیجر سلطان جب اس صورتحال کو دیکھتا ہے کہ اس کا لاکھوں کا ہار ٹوٹ چکا ہے اور اس کی سب سے بڑی اور امیر گاہک ثریا بیگم اس قدر شدید غصے میں ہیں، تو وہ حقیقت جانے بغیر اور نوراں کی مجبوری سمجھے بغیر نوراں پر برس پڑتا ہے۔ وہ سلطان جو بظاہر بہت مہذب لگ رہا تھا، اب وہ ثریا بیگم کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایک درندہ بن چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے نوراں کو اس کے بالوں سے پکڑ کر زمین سے اٹھانے کی کوشش کی۔ نوراں درد سے کراہی اور سلطان نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ سلطان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس نے نوراں کو مارنے کے لیے اپنا بھاری اور موٹا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ نوراں خوف کے مارے دیوار کے ساتھ بالکل چپک گئی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، مجھے مت ماریں، میرے گھر میں میری بیمار ماں اکیلی ہے۔ لیکن سلطان پر اس وقت دولت کا بھوت سوار تھا اور وہ اپنا ہاتھ پوری طاقت سے نوراں کے چہرے کی طرف لایا۔ جب سلطان کا ہاتھ نوراں کے چہرے کے بالکل قریب پہنچنے والا تھا تو اسی لمحے نوراں نے ایک ایسی چیز کی جس نے اس دکان کے پورے ماحول کو اور وہاں موجود ہر انسان کی سوچ کو منجمد کر کے رکھ دیا۔ نوراں نے اپنے اسی پرانے میلے اور پیوند لگے ہوئے دوپٹے کے ایک کونے میں انتہائی مضبوطی سے بندھی ہوئی ایک سخت گرہ کو اپنے کانپتے ہاتھوں اور دانتوں کی مدد سے جلدی سے کھولا، اور اس گرہ کے اندر سے پیتل کی ایک بہت ہی پرانی سیاہ پڑ چکی اور عجیب سی انگوٹھی نکال کر پوری طاقت سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر وہ انگوٹھی سلطان کی غصے سے بھری ہوئی آنکھوں کے بالکل سامنے کر دی۔ اس سیاہ پڑ چکی پیتل کی انگوٹھی کے بالکل درمیان میں ایک خاص قسم کے عقاب کا نشان ابھرا ہوا تھا جو کسی شاہی مہر یا کسی بہت بڑے خاندان کی علامت لگ رہا تھا۔ جیسے ہی سلطان کی نظر اس پرانی انگوٹھی اور اس پر بنے ہوئے اس عقاب کے خاص نشان پر پڑی تو اس کے پورے جسم میں جیسے ہزاروں وولٹ کی بجلی دوڑ گئی۔ اس کا وہ بھاری ہاتھ جو نوراں کو مارنے کے لیے پوری طاقت سے ہوا میں بلند ہوا تھا، وہ ہاتھ وہیں کا وہیں فضا میں منجمد ہو گیا۔ اس کی غصے سے بھری ہوئی آنکھیں ایک دم حیرت، صدمے اور ایک انتہائی نامعلوم خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور اس کے چہرے کا رنگ جو کچھ لمحے پہلے غصے سے سرخ تھا وہ ایک ہی سیکنڈ میں اڑ کر بالکل زرد پڑ گیا، جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ سلطان کے چہرے پر موجود غصے اور تکبر کی وہ ساری لہریں ایک ہی لمحے میں کسی نامعلوم اور شدید ترین خوف کی وجہ سے مکمل طور پر غائب ہو چکی تھیں، اور ان کی جگہ ایک ایسی گہری حیرت
اور ہولناک صدمے نے لے لی تھی، جس نے اس کے پورے وجود کو سردیوں کی برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ چند لمحوں کے لیے اپنی سانس لینا تک بھول گیا۔ دکان میں موجود ہر شخص کی نظریں اب سلطان پر جمی ہوئی تھیں، جو ایک غریب اور خستہ حال ملازمہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں موجود ایک انتہائی معمولی سی نظر آنے والی انگوٹھی کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ اور سکتے کی حالت میں آ چکا تھا۔ ثریا بیگم، جو اس وقت اپنے ہار کے ٹوٹنے پر غصے سے بالکل پاگل ہو رہی تھیں، انہوں نے جب دکان کے نگران کو اس طرح بت بنے رکا ہوا دیکھا تو ان کا پارا مزید آسمان کو چھونے لگا۔ وہ انتہائی کرخت اور گرجدار آواز میں چلانے لگیں کہ تم رک کیوں گئے؟ اس 2 کوڑی کی بھکارن کو دھکے دے کر دکان سے باہر نکالو اور اسے قید خانے بھجواؤ۔ اس نے اتنا نقصان کیا ہے اور تم اس کی کوئی پرانی اور غلیظ انگوٹھی دیکھ کر بے وقوفوں کی طرح کھڑے ہو۔ لیکن ثریا بیگم کی ان زہریلی اور چیختی ہوئی باتوں کا سلطان کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا، جیسے اس کے کانوں کی سماعت ہی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو۔ وہ انتہائی لرزتے ہوئے اور بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھا، اور اس نے نوراں کے اس کمزور ہاتھ سے وہ انگوٹھی انتہائی احتیاط اور کسی مقدس چیز کی طرح عقیدت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے ماتھے پر سردیوں کے موسم کے باوجود پسینے کی موٹی موٹی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ اس نے اس انگوٹھی کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کیا اور اس کے اندرونی حصے کو بہت غور سے دیکھنے لگا، جہاں ایک انتہائی باریک اور مخصوص خاندانی مہر کندہ کی گئی تھی، جسے اس دکان کے پرانے اور خاص لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں پہچان سکتا تھا۔ وہ مہر اس کارخانے کے اصل بانی اور شہر کے سب سے بڑے اور نیک نام جوہری حاجی صاحب کے نام کی تھی، جن کے احسانات تلے سلطان کی ساری زندگی اور اس کا سارا وجود دبا ہوا تھا۔ انگوٹھی کے اندر وہ مہر دیکھتے ہی سلطان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی ٹانگیں بے جان ہو کر کانپنے لگیں۔ اس نے اپنی انتہائی بھرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی کمزور آواز میں نوراں سے پوچھا کہ لڑکی، خدا کے واسطے مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے اور تم اصل میں کون ہو؟ نوراں، جو اس وقت خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی اور جس کے ہونٹ سے ثریا بیگم کے اس ظالمانہ تھپڑ کی وجہ سے تازہ خون رس رہا تھا، اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے اور روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ انگوٹھی میرے مرنے والے باپ کی اکلوتی اور آخری نشانی ہے۔ وہ اسے ہمیشہ ایک صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے اور اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ نوراں کی یہ بات سن کر سلطان کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ نوراں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میرے باپ کا نام عبداللہ تھا اور وہ شہر کے ایک پرانے اور غریب محلے میں محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے اتنے غریب نہیں تھے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند دن پہلے، جب وہ ایک انتہائی نامعلوم اور جان لیوا بیماری کے بستر پر زندگی اور موت کی سخت ترین کشمکش میں مبتلا تھے، تب انہوں نے مجھے اپنے پاس بلوایا تھا
اس رات میرے باپ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کا سانس بار بار اکھڑ رہا تھا اور ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے سے ایک پرانے کپڑے میں بندھی ہوئی یہ انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ نورا نے دکان کے اس گہرے سناٹے میں اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹی میں کوئی عام مزدور یا غریب انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اس شہر کے سب سے بڑے اور نامور جوہری حاجی صاحب کا اکلوتا سگا بیٹا ہوں۔ میری یہ بات سن کر میری اور میری بیمار ماں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ ہم نے تو اپنی ساری زندگی غربت، فاقوں اور محتاجی میں گزاری تھی۔ میرے باپ نے کھانستے ہوئے مجھے بتایا کہ آج سے 25 سال پہلے میرا اپنے باپ یعنی تمہارے دادا حاجی صاحب کے ساتھ کاروبار کے ایک خاندانی اور اصولی مسئلے پر انتہائی شدید قسم کا اختلاف ہو گیا تھا۔ میں اپنی جوانی کے تکبر اور ضد میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے اسی وقت شدید غصے کی حالت میں اپنا گھر، اپنی ساری جائیداد اور وہ سونے اور ہیروں کی پوری سلطنت ٹھکرا دی اور قسم کھائی کہ میں آج کے بعد کبھی اس گھر اور اس بے تحاشا دولت کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں نے خالی ہاتھ وہ بڑی حویلی چھوڑ دی اور شہر کے ایک دور دراز اور غریب محلے میں آ کر سخت محنت مزدوری شروع کر دی۔ میں نے تمہاری ماں سے شادی کی جو ایک انتہائی غریب لیکن بہت نیک اور صابر عورت تھی۔ میں نے غربت کی ہر تکلیف سہی، بھوکا سویا اور بھاری وزن اٹھائے، لیکن میں نے اپنی ضد اور اپنی اس جھوٹی انا کی وجہ سے کبھی واپس اپنے باپ کے سامنے جھکنے اور ان سے معافی مانگنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ میرے باپ حاجی صاحب نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے اخباروں میں اشتہار دیے اور بہت سے لوگوں کو میرے پیچھے لگایا، لیکن میں نے اپنا نام اور اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل لیا تھا کہ کوئی بھی انسان مجھے پہچان نہ سکے۔ لیکن بیٹی، جب انسان موت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری ضد اور سارا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ میرے باپ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے آج اپنی اس ضد پر بہت شدید پچھتاوا ہے کہ میں نے اپنے ضعیف باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا اور تمہیں اور تمہاری ماں کو اس غربت کی بھٹی میں دھکیل دیا۔ یہ انگوٹھی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کوئی معمولی پیتل کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے باپ حاجی صاحب کی وہ ذاتی نشانی اور مہر ہے جو انہوں نے مجھے اس وقت دی تھی جب میں جوان ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے اپنی پوری جائیداد کا اکلوتا وارث مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوگی وہی اس پوری دکان کا اصل مالک کہلائے گا۔ میرے باپ نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ انگوٹھی ہمیشہ سنبھال کر رکھوں، اور اگر کبھی زندگی میں مجھ پر اور میری ماں پر کوئی ایسا کٹھن اور مشکل وقت آ جائے جب ہماری عزت پر بات بن جائے اور دنیا والے ہمیں ذلیل کرنے لگیں، تب میں یہ انگوٹھی لے کر اس دکان میں چلی جاؤں اور وہاں جا کر یہ نشانی دکھا دوں۔ میرے باپ نے کہا تھا کہ وہاں موجود پرانے لوگ اس انگوٹھی کو فوراً پہچان لیں گے اور تمہیں تمہارا وہ حق اور وہ عزت مل جائے گی جو میں تمہیں زندگی میں کبھی نہیں دے سکا۔ نورا نے ہچکیاں لیتے ہوئے مزید بتایا کہ میرے باپ یہ وصیت کرتے ہی
اس دنیا کی تمام تکالیف سے رخصت ہو گئے، اور میں نے ان کی موت کے بعد بھی یہ انگوٹھی کبھی استعمال نہیں کی، کیونکہ میری ماں کہتی تھی کہ جب تک ہم میں محنت کرنے کی ہمت ہے ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور ہم اپنے حلال کے رزق پر ہی گزارا کریں گے۔ لیکن آج جب اس دکان میں اس عورت نے سب کے سامنے میری شدید ترین تذلیل کی، مجھے مارا اور میرے منہ پر تھوک کر مجھے 2 کوڑی کی بھکارن کہا، تو مجھے اپنے باپ کی وہ آخری بات یاد آ گئی کہ جب عزت پر بات بن جائے تو اپنا حق مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ انگوٹھی آپ کو دکھائی ہے۔ نورا کی یہ انتہائی دردناک اور حیرت انگیز کہانی سن کر دکان میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی چھا گئی۔ سلطان جو اب تک بت بنا یہ ساری کہانی سن رہا تھا، اس کے صبر کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو گیا، اور وہ سب کے سامنے رونے لگا۔ وہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھا، اور اس نے اس غریب اور میلے کچیلے کپڑوں والی نورا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پیروں کو چھو لیا۔ ثریا بیگم یہ منظر دیکھ کر بالکل پاگل ہو گئیں اور زور زور سے چلانے لگیں کہ سلطان تم پاگل ہو گئے ہو، تم اس 2 کوڑی کی نوکرانی کے قدموں میں کیوں گر رہے ہو؟ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، یہ ایک مکار اور چور لڑکی ہے جس نے کسی طرح یہ انگوٹھی چرا لی ہے، اور اب تمہیں جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہے۔ تم اسے دھکے مار کر باہر نکالو۔ لیکن سلطان نے اس بار ثریا بیگم کی طرف مڑ کر ایک ایسی نظر ڈالی جس میں ان کے تکبر کو چیر دینے والا شدید ترین غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی گرجدار اور بلند آواز میں ثریا بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی زبان بند رکھیں۔ ثریا بیگم، آپ جس لڑکی کو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ذلیل کر رہی ہیں، جس کے چہرے پر آپ نے ظالمانہ تھپڑ مارا ہے اور جس کے اوپر آپ نے اپنی غلاظت تھوکی ہے، وہ کوئی معمولی لڑکی اور کوئی بھکارن نہیں ہے، بلکہ وہ اس پوری دکان، اس بے تحاشا جائیداد اور اس شہر کی سب سے بڑی دولت کی اصل اور اکلوتی مالکن ہے۔ سلطان نے دکان میں موجود تمام عملے اور گاہکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں ایک انتہائی غریب اور سڑکوں پر دھکے کھانے والا یتیم اور لاوارث لڑکا تھا، تو اس دکان کے مالک حاجی صاحب نے مجھے اپنے گلے لگایا تھا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ حاجی صاحب کا ایک ہی دکھ اور ایک ہی غم تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا عبداللہ ان سے روٹھ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ حاجی صاحب نے مرتے دم تک روزانہ اپنے بیٹے کا انتظار کیا، اور جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی تمام جائیداد، تمام تجوریاں اور یہ پوری دکان ایک وقف کے نام کر دی، اور اپنی وصیت میں واضح طور پر لکھ دیا کہ یہ دکان اور یہ ساری دولت اس دن تک ایک امانت رہے گی جب تک ان کا بیٹا عبداللہ یا اس کی کوئی اولاد واپس نہیں آ جاتی۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا کہ میں پچھلے 20 سالوں سے اس کرسی پر صرف ایک چوکیدار اور محافظ بن کر بیٹھا ہوں، اور اپنے مالک کی امانت کی پوری ایمانداری سے حفاظت کر رہا ہوں، تاکہ ایک دن اس کا اصل وارث آ کر اپنا جائز حق لے سکے، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا ہے۔ آج میرے مالک کا خون اور ان کی سگی پوتی
ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ سلطان ثریا بیگم کی طرف مڑا اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خفگی، سختی اور حقارت تھی۔ اس نے ثریا بیگم کے ہاتھ میں موجود وہ قیمتی ہار اور وہ تمام زیورات جو انہوں نے پسند کیے تھے، انتہائی بے دردی اور غصے سے ان کے ہاتھ سے چھین لیے اور کہا کہ ثریا بیگم، آپ نے جس بے تحاشا دولت اور جس جھوٹے مرتبے کے نشے میں بالکل اندھے ہو کر آج اس دکان کے مالک کی بیٹی کی تذلیل کی ہے، وہ تمام دولت اس لڑکی کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بے تحاشا دولت آپ کو دوسرے انسانوں کا خدا بنا دیتی ہے اور آپ کسی کی بھی عزت اچھال سکتی ہیں، لیکن آج خدا نے آپ کا وہ سارا غرور اور تکبر اسی لڑکی کے قدموں میں خاک میں ملا دیا ہے جسے آپ اپنے جوتے کی نوک کے برابر سمجھتی تھیں۔ سلطان نے اپنی دکان کے مسلح محافظین کو انتہائی سخت اور تحکمانہ آواز میں حکم دیا کہ اس مغرور، متکبر اور بدتمیز عورت کو ابھی کے ابھی اس دکان سے دھکے دے کر اور بے عزت کر کے باہر نکال دیا جائے، اور آج کے بعد اس دکان کے دروازے ثریا بیگم اور ان کے پورے خاندان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر بند ہیں۔ محافظین جو پہلے ہی ثریا بیگم کے اس ظالمانہ رویے سے شدید تنگ تھے، وہ تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے ثریا بیگم کو ان کے مہنگے اور ریشمی کپڑوں سے سختی سے پکڑ لیا۔ ثریا بیگم چیختی رہیں، گالیاں دیتی رہیں اور دھمکیاں دیتی رہیں کہ وہ اس دکان کو مکمل طور پر برباد کر دیں گی اور اسے بند کروا دیں گی، لیکن کسی نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ محافظین نے انہیں بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے دکان کے بڑے دروازوں سے باہر سڑک کی خاک پر پھینک دیا۔ ان کا سارا غرور، ان کا سارا تکبر اور ان کی وہ ساری جھوٹی شان و شوکت سڑک کی دھول میں مل کر رہ گئی۔ باہر گزرنے والے تمام لوگ اس ذلت آمیز منظر کو انتہائی حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ثریا بیگم جو چند لمحے پہلے خود کو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور عورت سمجھ رہی تھیں، اب سڑک پر پڑی ایک انتہائی ذلیل اور بے وقعت انسان لگ رہی تھیں، جنہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنا منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ دوسری طرف دکان کے اندر کا منظر بالکل ہی بدل چکا تھا۔ سلطان اور دکان کے تمام عملے نے نوراں کو انتہائی عزت اور بے پناہ احترام کے ساتھ دکان کی سب سے خاص اور مہنگی کرسی پر بٹھایا۔ نوراں، جسے خود اس بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دکھوں بھری زندگی ایک ہی لمحے میں کیسے اتنی شاندار بدل گئی ہے، اس کی آنکھوں سے مسلسل شکرانے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ سلطان نے نوراں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنے اس ظالمانہ رویے کی معافی مانگی جو اس نے حقیقت جانے بغیر غصے میں دکھایا تھا۔ نوراں نے انتہائی بڑے ظرف کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان کو اسی وقت معاف کر دیا اور کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا تاکہ سچائی پوری دنیا کے سامنے آ سکے۔ نوراں کو اس وقت اپنی بیمار ماں کی وہ نصیحت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی سچی محنت اور ان کی خاموشی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اس کہانی کا سب سے گہرا اور زندگی کے کٹھن حقائق پر مبنی سبق یہ ہے کہ اس فانی دنیا میں دولت، مال و اسباب اور ظاہری شان و شوکت محض ایک عارضی اور دھوکے پر مبنی سایہ ہے۔ جو آج کسی ایک کے پاس ہے
تو کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ انسان جب اپنے خزانوں، اپنی تجوریوں اور اپنے قیمتی پہناووں کو اپنی اصل پہچان اور اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی انسانیت اور اپنے ظرف سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دولت کا نشہ دنیا کا وہ سب سے ہولناک اور انسان کو اندھا کر دینے والا نشہ ہے جو آنکھوں پر تکبر اور غرور کی ایسی موٹی اور کالی پٹی باندھ دیتا ہے کہ اسے اپنے سامنے کھڑے دوسرے غریب اور مجبور انسان محض کیڑے مکوڑے اور حقیر مخلوق نظر آنے لگتے ہیں۔ ثریا بیگم کا کردار ہمارے معاشرے کے اس بے حس اور متکبر طبقے کی ایک انتہائی سچی اور تلخ عکاسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس موجود دولت اور سونے کے کچھ زیورات انہیں یہ پیدائشی حق دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی غریب اور مجبور انسان کی عزت اچھالیں، اسے سر عام ذلیل کریں اور اس کی مجبوریوں کا تمسخر اڑائیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت دینے کا اختیار صرف اور صرف اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا اکیلا وارث ہے اور جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے اور غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے تو پھر قدرت کا نظام اور مکافات عمل پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آتا ہے۔ مکافات عمل کا قانون اس کائنات کا وہ خاموش لیکن سب سے زیادہ اٹل اور ناقابل تسخیر قانون ہے جس کی لاٹھی بظاہر بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں اور متکبروں کا غرور اور ان کی گردنیں زمین کی خاک میں رگڑ دی جاتی ہیں۔ ثریا بیگم نے جس تکبر اور رعونت کے ساتھ ایک مظلوم لڑکی کے چہرے پر تھوکا تھا اور اس پر ظلم کیا تھا، اسی تکبر نے اسے اسی دکان سے دھکے دلوا کر سڑک کی دھول میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوسری جانب نوراں کا کردار ہمیں صبر اور توکل کی ایک انتہائی شاندار اور لافانی مثال فراہم کرتا ہے۔ غربت، فاقہ کشی اور حالات کی سخت ترین چکی میں پسنے کے باوجود جس طرح اس لڑکی نے اپنی خودداری، اپنی شرافت اور اپنی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل بادشاہی خزانوں میں نہیں بلکہ انسان کے ظرف اور اس کے پاکیزہ کردار میں ہوتی ہے۔ جب انسان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھنے کے باوجود اپنے معاملے کو اللہ کی عدالت میں پیش کر کے خاموشی اور صبر اختیار کر لے تو پھر آسمانوں کے فرشتے اس مظلوم کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ قدرت بعض اوقات انسان کو ایسی کٹھن اور اذیت ناک آزمائشوں میں ڈالتی ہے جو بظاہر اس کی تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے اس قیمتی ہار کا فرش پر گر کر ٹوٹ جانا بظاہر نوراں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت، موت اور ذلت کا پیغام تھا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ایک ایسا بے عیب اور پوشیدہ منصوبہ تھا جس کا مقصد نوراں کو اس کا چھینا ہوا اور جائز حق دلوانا اور ظالم کو اس کے عبرت ناک انجام تک پہنچانا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو تکبر اور غرور کی اس مہلک بیماری سے مکمل طور پر پاک رکھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے سے کمزور اور غریب لوگوں کا مضبوط سہارا بنیں، کیونکہ جب ہم زمین والوں پر رحم کریں گے اور ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں گے تبھی آسمان والا ہم پر رحم کرے گا، اور یہی وہ واحد اور سچا راستہ ہے جو انسان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں حقیقی کامیابی
اور دائمی سکون عطا کر سکتا ہے، اور اسے در در کی ٹھوکروں اور ذلتوں سے بچا کر ایک باعزت اور پروقار زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔